دانش کتب میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے دشمن کی بات کرنے والے ہیں جو ہم سب کے اندر چھپا بیٹھا ہے، اور وہ ہے فکر۔ یہ ایک ایسی خاموش بیماری ہے جو یہ نہیں دیکھتی کہ کوئی کتنا کامیاب ہے، کتنا امیر ہے یا کتنا طاقتور۔ یہ بس ہمارے ذہن اور جسم دونوں کو اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہے۔ تو آئیے مل کر سمجھتے ہیں کہ یہ دشمن آخر کام کیسے کرتا ہے اور ہم اسے شکست کیسے دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس مسئلے کی جڑ تک جانے کے لیے ذرا تاریخ کے دو بالکل مختلف کرداروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایک طرف ہے نپولین بوناپارٹ، وہ شہنشاہ، وہ فاتح جس کے قدموں میں تقریباً پوری دنیا تھی، لیکن وہ خود کیا کہتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی میں انہیں صرف 6 دن کی خوشی ملی۔ اور دوسری طرف ہے ہیلن کیلر، جو نہ دنیا کو دیکھ سکتی تھی، نہ سن سکتی تھی اور نہ ہی بول سکتی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا زندگی بہت خوبصورت ہے۔ یہ جو حیران کر دینے والا فرق ہے نا، یہ ایک سچائی کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ خوشی کا تعلق اس بات سے نہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، بلکہ اس بات سے ہے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے۔ تو آئیے اب اس بات کو تھوڑا اور گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، فکر صرف ہمارے خیالات میں نہیں رہتی، یہ سیدھا ہمارے جسم پر حملہ کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی اندیکھی بیماری کی طرح ہے جو خاموشی سے ہمارے وجود کو اندر سے کمزور کرتی چلی جاتی ہے۔ نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر الیکسس کیرل نے ایک بہت سخت لیکن بالکل سچی بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو لوگ فکر سے لڑنا نہیں جانتے وہ جلد مر جاتے ہیں۔ یہ صرف کوئی کہاوت نہیں ہے، یہ ایک بایولوجیکل حقیقت ہے۔ مطلب فکر پر قابو پانا صرف ذہنی سکون کا معاملہ نہیں، یہ تو ہماری زندگی کی لمبائی کا سوال بن جاتا ہے۔ یہ نمبر دیکھیں، 70%۔ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ ڈاکٹر او ایف کوبرون کے مطابق یہ ان تمام مریضوں کی تعداد ہے جو ڈاکٹر کے پاس تو جاتے ہیں لیکن اپنی بیماری کا علاج خود کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے؟ صرف اپنے خوف اور فکر پر قابو پا کر۔ ذرا تصور تو کریں، 10 میں سے 7 بیماریاں صرف ہماری ذہنی حالت کو بدلنے سے ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ یہ ہماری سوچ کی طاقت کا کتنا بڑا ثبوت ہے۔ اب ذرا اس چارٹ کو دیکھیں، یہ 15,000 معدے کے مریضوں پر کی گئی ایک تحقیق کا نتیجہ ہے، اور نتیجہ واقعی چونکا دینے والا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 میں سے صرف 1 مریض کی بیماری کی کوئی جسمانی وجہ تھی، باقی 4 مریض یعنی 80% لوگ، ان کی بیماری کی جڑ ان کے جذبات تھے، جیسے خوف، فکر، نفرت اور خود غرضی۔ یہ اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ ہمارا دل اور دماغ ہمارے پیٹ سے براہ راست جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فکر ہمارے جسم کے ساتھ اصل میں کرتی کیا ہے۔ یہ صرف خیالات نہیں ہیں، یہ ایک زہر کی طرح کام کرتی ہے۔ معدے کے السر، دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہونا، ہائی بلڈ پریشر، یہ سب وہ زخم ہے جو ہماری پریشانیاں ہمارے جسم پر چھوڑ جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا دشمن ہے جو اندر سے حملہ کرتا ہے۔ تو اب تک ہم نے مسئلے کی سنگینی کو تو سمجھ لیا ہے، فکر واقعی بہت خطرناک ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس کا حل موجود ہے، اور یہ حل کسی سائیکالوجسٹ نے نہیں بلکہ ایک انجینئر ولس ایچ کیریئر نے دریافت کیا تھا، جس نے مسئلے کو منطق سے حل کرنے کا ایک جادوئی فارمولا بنا ڈالا۔ ہوا یہ کہ کیریئر ایک بڑے پروجیکٹ کی ناکامی کی وجہ سے $20,000 کے نقصان کے بالکل دہانے پہ کھڑے تھے۔ فکر نے ان کی راتوں کی نیند اڑا دی تھی اور ان کا دماغ جیسے مفلوج ہو گیا تھا، لیکن پھر ان کے اندر کے انجینئر نے کنٹرول سنبھالا۔ انہوں نے سوچا پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے اس مسئلے کو ایک مشین کی طرح ٹھیک کرنا ہے، اور بس یہیں سے ان کے فارمولے کی شروعات ہوئی۔ اور یہ ہے وہ 3 قدمی فارمولا جس نے ان کی زندگی بدل دی۔ پہلا قدم، بدترین ممکنہ صورتحال کا تجزیہ کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ غیر یقینی کے خوف سے باہر آ جاتے ہیں۔ دوسرا قدم، اس بدترین صورتحال کو ذہنی طور پر قبول کر لیں۔ یہ قبولیت آپ کے دماغ کو گھبراہٹ سے نکال کر سکون دیتی ہے۔ اور تیسرا اور آخری قدم، اب اس سکون کی حالت سے اس بدترین صورتحال کو بہتر بنانے پر اپنی پوری توانائی لگا دیں۔ اور نتیجہ؟ یہ فارمولا واقعی کسی جادو کی طرح کام کر گیا۔ جیسے ہی کیریئر نے $20,000 کے نقصان کو قبول کیا، ان کا دماغ پرسکون ہو گیا اور تخلیقی انداز میں سوچنے لگا۔ انہوں نے ایک نیا حل نکالا جس پر صرف $5,000 خرچ ہوئے، اور یوں انہوں نے ایک ممکنہ تباہی کو $15,000 کے منافع میں بدل دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب ہم گھبرانا چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا دماغ بہترین کام کرتا ہے۔ چلیں اب ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جو شاید میڈیکل سائنس کو بھی حیران کر دے۔ یہ کہانی ہے ارل پی ہینی کی۔ ہوا یہ کہ ڈاکٹروں نے انہیں لا علاج السر کی تشخیص کر کے کہا کہ بس آپ کے دن گنے جا چکے ہیں۔
تو ہینی نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے سوچا کہ اگر مرنا ہی ہے تو کیوں نہ دنیا گھوم کر مرا جائے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک بحری جہاز پر ٹکٹ بک کیا اور ساتھ میں اپنا تابوت بھی لے گئے۔ لیکن پھر ایک جادو ہوا۔ جیسے ہی انہوں نے موت کو قبول کیا نا، وہ ہر فکر سے آزاد ہو گئے۔ انہوں نے جی بھر کر کھایا پیا، زندگی کا ہر لمحہ انجوائے کیا، اور نتیجہ جب وہ واپس لوٹے تو 90 پاؤنڈ وزن بڑھا کر مکمل طور پر ٹھیک ہو چکے تھے۔ ان کی بے فکری ہی ان کے لیے دوا بن گئی۔ کیریئر اور ہینی، ان دونوں کی کہانیوں میں ایک بات مشترک ہے، انہوں نے حقیقت کو قبول کیا، اور یہی چیز ہمیں ہمارے اگلے اہم نقطے پر لاتی ہے، یعنی نقطہ نظر کی طاقت۔ کبھی کبھی ہمیں حالات کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف انہیں دیکھنے کا اپنا چشمہ بدلنا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک سوال ہے، کیا کوئی $1 ارب کے عوض اپنے بازو اور ٹانگیں بیچ دے گا؟ یقیناً نہیں، کوئی بھی نہیں بیچے گا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم سب کے پاس پہلے سے ہی وہ دولت موجود ہے جو اربوں ڈالر سے بھی زیادہ قیمتی ہے، یعنی ہمارا جسم، ہماری صحت۔ تو اگر ہمارے جسم کی قیمت $2 ارب سے بھی زیادہ ہے، تو پھر ہم چند ہزار روپے کی نوکری یا ایک چھوٹی سی ناکامی کے لیے اپنی صحت کو کیوں تباہ کرتے ہیں؟ ہم اپنی اربوں کی دولت کو چند سکوں کی فکر میں جلا رہے ہیں۔ یہ کتنی غیر منطقی بات ہے نا؟ اور یہ ہے سب سے بڑی حقیقت جو فکر سے آزاد کر سکتی ہے۔ تحقیق کے مطابق ہماری 97% فکریں ان چیزوں کے بارے میں ہوتی ہیں جو کبھی ہوتی ہی نہیں۔ ہم اپنا 97% وقت اور توانائی ان بھوتوں سے لڑنے میں ضائع کر دیتے ہیں جو صرف ہمارے دماغ میں موجود ہیں۔ رابرٹ مور کی کہانی سنیں۔ وہ ایک آبدوز میں 276 فٹ گہرائی میں پھنسے ہوئے تھے اور دشمن کے جہاز اوپر بوم گرا رہے تھے۔ اس لمحے جب موت چند انچ دور تھی، انہیں احساس ہوا کہ ان کی پرانی فکریں جیسے کم تنہا یا گاڑی نہ ہونا کتنی فضول اور بے معنی ہیں۔ اس دن انہوں نے قسم کھائی کہ اگر وہ زندہ بچ گئے تو دوبارہ کبھی چھوٹی چیزوں کی فکر نہیں کریں گے۔ تو اب جب ہم نے فکر کی نفسیات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے، آئیے کچھ عملی اوزاروں کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ٹول کٹ ہے جسے آج سے ہی استعمال کر کے اپنے ذہن کو پرسکون رکھنے کی عادت ڈالی جا سکتی ہے۔ یہ صرف تھیوری نہیں بلکہ ایک ایکشن پلان ہے۔ پہلا اور سب سے اہم ٹول، اپنی زندگی کو روزمرہ کے محدود دائروں میں جئیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنی زندگی کو ایک ریت کی گھڑی کی طرح سوچیں۔ جس طرح اس میں سے ایک وقت میں ریت کا ایک ہی ذرہ گزر سکتا ہے، اسی طرح ہم بھی ایک وقت میں صرف ایک دن ہی جی سکتے ہیں۔ ماضی اور مستقبل کے دروازے بند کر دیں، صرف اور صرف آج پر توجہ دیں۔ یہ ایک نفسیاتی قانون ہے۔ ہمارا دماغ ایک وقت میں 2 چیزوں پر پوری طرح توجہ نہیں دے سکتا۔ مطلب ایک ہی وقت میں فکر میں مبتلا ہونا اور کسی دلچسپ کام میں مصروف رہنا یہ ممکن نہیں۔ اس لیے فکر کو بھگانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی ایسے کام میں مصروف کر لیا جائے جو پسند ہو۔ یاد رکھیں، مصروفیت فکر کا بہترین علاج ہے۔ اور آخر میں یہ 4 سنہرے اصول ہیں، انہیں اپنی میز پر لگا لیں۔ پہلا، گزری باتوں پر نہ پچھتائیں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ دوسرا، ناگوار سے سمجھوتا کریں، اگر کچھ بدلا نہیں جا سکتا تو اسے قبول کر لیں۔ تیسرا، فکروں پر ایک سٹاپ لاس لگائیں، یعنی فیصلہ کریں کہ ایک پریشانی کتنی توجہ کے قابل ہے اور اس سے زیادہ 1 منٹ بھی نہ دیں۔ اور شاید سب سے اہم، خوش مزاجی کا مظاہرہ کریں، مسکرائیں اور آپ کا دماغ بھی آپ کی پیروی کرے گا۔ تو آخر میں سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر ہماری 97% فکریں ہیں ہی بے بنیاد، تو ذرا سوچیں کہ اگر ہم وہ تمام ذہنی توانائی بچا لیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اس توانائی سے کیا کچھ تعمیر کر سکتے ہیں، کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں اور کیسی شاندار زندگی جی سکتے ہیں۔ انتخاب ہمارا ہے۔ اگر اس گفتگو نے آپ کو اپنی فکروں پر قابو پانے میں ذرا سی بھی مدد کی ہے تو برائے مہربانی اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے ان دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جنہیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے شاید اس پیغام کی ضرورت ہو۔ آئیے مل کر ایک پرسکون زندگی کی طرف قدم بڑھائیں۔ دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔